دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو پراگندہ بال، غبار آلود چہرے دور دراز سے آئے ہیں، میری مغفرت کے طلبگار ہیں، میں گواہ ہوں، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہے۔ آج 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ، سال کا سب سے عظیم دن، رحمت کا سب سے بڑا سمندر، مغفرت کا سب سے روشن دروازہ۔ بھائیو، اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کو قرآن میں ایک خاص مقام دیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ آیت یوم عرفہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی، جب ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہمارے لیے یہ دن بھی عید سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی جو خود ہی عید کا دن ہے۔ بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے بارے میں کیا فرمایا سنیں۔ پہلی حدیث، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ جہنم سے آزادی آج کے دن سب سے زیادہ۔ دوسری حدیث، الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے، یعنی پورے حج کی جان، پورے حج کا رکن اعظم یوم عرفہ ہے۔ جس نے عرفہ پا لیا اس نے حج پا لیا۔ تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ سب سے بہترین پورے سال میں، پوری زندگی میں میدان عرفات وہ منظر ہے جو دل پگھلا دے۔ بھائیو، ذرا آنکھ بند کریں، میدان عرفات ایک وسیع و عریض میدان، جہاں تا حد نظر سفید لباس میں لوگ ہی لوگ، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تکبیر پڑھ رہا ہے، کوئی خاموش بیٹھا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں جو کسی اور کو نہیں بتائی جا سکتی۔ یہ منظر قیامت کی یاد دلاتا ہے، جب ایک ہی میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن قیامت میں موقع نہیں ملے گا۔ آج عرفات میں موقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ عرفات والوں پر آسمان والوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ بھائیو، جو حج پر نہیں گئے ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ، یہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہ، گزرے سال کے بھی،
آنے والے سال کے بھی یہ اللہ کی رحمت کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی سب سے افضل دعا بتائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آج یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اپنے رب سے مانگیں، اپنے لیے گناہوں کی مغفرت، دل کی پاکیزگی، ایمان کی مضبوطی، موت ایمان پر آئے، اپنے گھر والوں کے لیے ہدایت، صحت، برکت، رزق حلال، امت مسلمہ کے لیے اتحاد، کامیابی، مظلوموں کی مدد، فلسطین، کشمیر، برما کے مسلمانوں کی نجات۔ آج کی دعا رد نہیں ہوتی، آج اللہ کا دروازہ سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، تو دل کھول کر مانگیے۔ بھائیو، ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ عرفات کے دن عید کی خریداری میں لگے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کر رہے ہیں، اور یہ مبارک دن یوں ہی گزر جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن بھی گناہوں سے نہ رکے، غفلت سے نہ بچے، تو پھر ہم نے اس دن کو واقعی ضائع کر دیا۔ آج موبائل رکھ دیں، آج بازار بعد میں جائیں، آج کچھ گھنٹے صرف اللہ کو دیں۔ بھائیو، ایک بات اور، آج اس وقت میدان عرفات میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی پوری زندگی کا بوجھ لے کر آیا ہے، ہاتھ اٹھاتے رو رہا ہے، کہہ رہا ہے، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں، اور اللہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، یہ آیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ بھائیو، وہ بوڑھا آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آج اسی جذبے سے، اسی یقین سے اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ قریب ہوں ہر وقت، ہر جگہ، اور آج یوم عرفہ میں سب سے زیادہ قریب۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، شاید صبح ہو، شاید دوپہر، شاید رات، لیکن جب بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی اسی لمحے ویڈیو روکیں، 2 منٹ، صرف 2 منٹ ہاتھ اٹھائیں، آنکھیں بند کریں اور کہیں، یا اللہ آج یوم عرفہ ہے، آج تو سب سے زیادہ معاف کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، میرے گھر والوں کو معاف کر دے، اس ویڈیو کو دیکھنے والے سب کو معاف کر دے، آمین۔ بس یہی آج کا سب سے بڑا کام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یوم عرفہ سال میں ایک بار آتا ہے، نہ جانے اگلا عرفہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس لیے آج کا یہ دن پوری طرح جئیں، ذکر میں، دعا میں، روزے میں، توبہ میں، استغفار میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں اسی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آخری بار فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد یا اللہ، اللہم اشہد یا اللہ، گواہ رہنا، اللہ نے گواہی دی، اور آج بھی اسی میدان میں وہی رحمت، وہی نور، وہی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یہی یوم عرفہ کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا واجعلنا من عتقاء یوم عرفہ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔